اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد صہیب شبیر۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ لب کشائی کرنے کے لیے عظیم عالم دین جناب الحاج سید احمد رضا شاہ صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب شریف کی بہاریں چل رہی ہیں اور اسی جو ہے وہ مقدس مہینے میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عظیم ایک مالک رسما نے دیدار کا اور ملاقات کا ایک عظیم جو ہے وہ ایک آپ واقعہ کہہ لیں، اس کے بارے میں شاہ صاحب رہنمائی فرمائیں، اس کو سمجھنے کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سرور کشور رسالت سبحان اللہ، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، سبحان اللہ، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر اللہ کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی معراج کو کیسے سمجھیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ معراج کے اندر ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے، اور معراج کا جو فلسفہ ہے، معجزہ کہتے ہیں اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، عقل کو عاجز کرتے ہیں۔ تو معراج حضور علیہ السلام کو کیسے ہوئی؟ عقل سوچتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رات کے ایک پہر میں، یعنی وقت کے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت تھم جائے اور پانی چلتا رہے، وہ سارے واقعات، وہ کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر ساتواں آسمان اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد جو نا وہ لامکان کی سیر، تو کیسے، اور راتوں رات واپس بھی آ گئے اور جنت کی بھی سیر کی اور جہنم کے عذابات کا معائنہ بھی کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی وہ ڈسکشن مختلف عذابات، یہ کیسے ہو گیا؟ تو چند لمحوں میں کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے دو بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کو لمیٹڈ معجزات عطا کیے گئے، مخصوص معجزات، ان کی تعداد بالکل گنی چنی اور انگلی پر گنی جا سکتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سر سے لے کر پا تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے 1000 سے بھی زائد جو صرف نوٹ کیے گئے اور لکھے گئے معجزات، اور 1200 کی بھی تعداد، نبی پاک علیہ السلام کا چلنا پھرنا معجزہ، حضور کا کھانا معجزہ، حضور کا ہاتھ اٹھانا معجزہ۔ تو حضور علیہ السلام کو جو مین دو بڑے معجزات عطا کیے گئے ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا معجزہ ہے معجزہ قرآن اور دوسرا ہے معجزہ معراج۔ یہ میجر اور بڑے معجزات عطا کیے گئے ہیں، اور یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق، پہلے انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے معجزات اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیے۔ جب جو ہے وہ لوہے کا کاروبار تھا، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو پگھلانے کا معجزہ دیا، اور جب جادوگروں کا اور جادو کا بڑا زور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا جس نے جادوگروں کے جادو کو توڑا۔ جب طب اور میڈیکل کا بہت دور تھا اور ہر چیز کا علاج جو ہے نا وہ معلوم کیا جا چکا تھا سوائے اندھے مادرزاد نبینا کے اور لیپریسی کوڑی کے اور مردوں کو زندہ موت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں بطور معجزہ عطا فرمائیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ختم ہونے والا نہیں تھا، قیامت تک حضور کا ہی دور ہے اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے جو دو دور ہیں وہ بڑے مین امپورٹنٹ ہیں، ایک تو حضور علیہ السلام کا ابتدائی دور اور دوسرا قرب قیامت کا دور، جس وقت ہم جس سے گزر رہے ہیں، اور یہ واقعی قرب قیامت ہے۔ ہم ایک سیریز لے کر آئیں گے ناظرین کے لیے اردو کے اندر، قیامت کی نشانیاں، اور وہ نشانیاں جو اس دور میں ہم دیکھ چکے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتے، وہ سیریز ہم
لے کر آئیں گے. انشاءاللہ. تو حضور علیہ السلام کو دو معجزات دور کے تقاضے کے مطابق دیے کہ پہلے دور میں حضور علیہ السلام کا جو ابتدائی دور تھا وہ تھا دور زبان کا. بڑے بڑے فصیح اور عربی، بڑے بڑے فصاحت والے، بلاغت والے عربی جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسا کلام عطا فرمایا، اپنا معجزہ دیا کہ اس جیسا کوئی ایک مثل، ایک صورت بھی نہ لا سکے، اور قرآن پاک نے سب کو عاجز کر دیا. اور دوسرا دور حضور علیہ السلام کا یہ والا جو قرب قیامت کا دور، جب انسان نے ہواؤں میں جانے کی بات کرنی ہے، جب انسان نے جو وہ چاند پہ جانے کی بات کرنی ہے، رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس وقت آسمان پہ اور سدرۃ المنتہا پہ بلا کے بتا دیا کہ تم جس چاند کی بات کرتے ہو وہ چاند تو حضور علیہ السلام کی انگلیوں کے اشارے پہ ناچتا ہے. اور حضور علیہ السلام معراج کے اوپر گئے. تو یہ ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو سفر ہے قرآن پاک سے جو ثابت ہے، سدرۃ اپنا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن پاک کی آیت 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر، بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کا معراج جو تھا سارا، بلکہ یہ والا بھی اور دوسرا پھر ادھر سے احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، یہ سارا معراج جسمانی معراج تھا. دیکھیں ہمارے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے پروگرام کا، اور ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم مختصر سے وقت میں اس پروگرام کو ختم کریں، لیکن یہ معجزہ ایسا ہے کہ اگر اس کے اوپر بحث کریں اور بات کریں تو گھنٹوں گزر جائیں، کوئی شک نہیں، گھنٹوں گزر جائیں. لیکن صرف ایک اعتراض کا جواب، ہم حضور علیہ السلام کے سفر کو جو نا وہ درجات کے یعنی درجہ بدرجہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم اس پہ لگ جائے گا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کا یہ جو معراج تھا یہ خواب کے اندر تھا یا روحانی طور پر تھا، جسمانی طور پر نہیں تھا. اس کے علماء نے بہت سارے جوابات دیے، اور ایک جواب عقلی طور پر چونکہ وقت کم ہے، اور کفار نے صبح انکار کیا. جب انکار کیا، لوگوں کو بتایا کہ ہمیں ایک ایسی بات ملے گی جس سے ہم مذاق اڑا سکتے ہیں، اور حضرت صدیق کے پاس گئے سب سے پہلے. وہ واقعہ ملا، حضرت صدیق کو پوچھا بھی اگر کوئی یہ بات کہے کہ راتوں رات اوپر سے ہو کے آ گیا تم مان لو گے؟ تو آپ بھی صدیق اکبر تھے، آپ نے کہا بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا کہ آپ کے دوست نے کہا ہے جن کو آپ نبی مانتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر حضور نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے صداقت کی، اور یعنی صبح جو ہے نا وہ منکرین نے، مشرکین مکہ نے انکار کیا. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان خواب کے اندر، چاہے خواب کے اندر یہاں سے پاکستان راتوں رات اور یہاں سے جو نا وہ امریکہ ہو کے آ جائے، تو صبح کو کہے میں خواب میں وہاں چلا گیا تھا، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے کیونکہ خواب میں آپ جا سکتے ہیں. تو کفار نے جو اعتراضات کیے اور انکار کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور جسمانی طور پر معراج شریف بیان فرما رہے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے روایات ہیں. بہرحال یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو عقل میں نہیں آ سکتا. اور میں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. اور دوسرا شعر اعلیٰ فرماتے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب، بڑا ایک عظیم یہ واقعہ ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، آپ کا آنا، اور آپ کا وہاں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، یہ سارے ایک ایسے موضوعات ہیں کہ ایک ایک نقطے کو اگر لے کر اس پر بحث کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے. اور یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں اگر سبق حاصل کرنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، آپ نے دوزخ کو جو ہے وہ مشاہدہ کیا، اور پھر آپ نے بتایا کہ جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے، اور عذاب کیسے ہوگا، اور جزا کیسے ملے گی. مالک ارض و سما ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على